السلام علیکم. سیکنڈ ایئر ہم لوگ ایکسرسائز کے کوشچنس ختم کر کے ریلیٹڈ جو کوشچنس ہیں ان کے بارے میں پڑھ رہے تھے. پہلے میں نے آپ کو 3 کوشچنس کروائے تھے. آج کوشچن نمبر 4 ہے ہمارے پاس. 4 کوشچنس ہمارے میں کہتے ہیں کہ مسلم لیگ نے اپنے ابتدائی مقاصد میں تبدیلی کب اور کیوں کی. تو اب یہاں پہ ہم پڑھ رہے ہیں کہ مسلم لیگ کے ابتدائی مقاصد کیا تھے. مسلم لیگ کے ابتدائی مقاصد میں سب سے پہلے تھا انگریز حکمرانوں سے وفاداری، کہ جو انگریز حکمران اس وقت حکمرانی کر رہے تھے ان سے وفاداری کے جذبے کو فروغ دینا ہے. دوسرے نمبر پہ تھا کہ مسلمانوں کے سیاسی حقوق کا تحفظ کرنا ہے، کہ جو بھی مسلمانوں کے جائز حقوق ہیں، چاہے وہ سیاسی ہیں چاہے وہ ان کے سماجی ہیں، جو بھی ہے ان سارے حقوق کا تحفظ کرنا مسلم لیگ کے ابتدائی مقاصد میں شامل تھا. نمبر 3 پہ کہہ رہے ہیں کہ ان جو 2 اوپر پوائنٹس دیے ہوئے ہیں ان کو بغیر نقصان پہنچائے مسلمانوں میں دوسری قوموں کے خلاف منفی جذبات کو بڑھنے سے روکنا ہے. کہ مسلمان جو جیسے انگریزوں کے ساتھ خائف تھے یا پھر ہندوؤں کے ساتھ ان کی بہت زیادہ گرما گرمی ہو جاتی تھی، تو وہ کہہ رہے کہ ان چیزوں کو ہم لوگوں نے ختم کرنا ہے اور مسلمانوں میں جو ہے وہ جتنے بھی منفی جذبات دوسری قوموں کے لیے بڑھ رہے تھے ان کو بڑھنے سے روکنا ہے. تو یہ تو تھے پاکستان جو مسلم لیگ کے ابتدائی مقاصد. تو اب کہتے ہیں کہ ابتدائی مقاصد میں تبدیلی جو ہے وہ کیوں کی. تو ابتدائی مقاصد میں تبدیلی کرنے کا سب سے بڑا مقصد یہ تھا کہ جو 1911 میں تنسیخ بنگال ہوئی تھی اس نے مسلمانوں کو بہت زیادہ ڈسہارٹ کیا. تو اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے مسلمانوں نے کہا کہ اب ہم لوگ اپنے مقاصد میں تبدیلی کریں گے. 2 نکات کا اضافہ کیا. سب سے پہلے تھا کہ ہندوستان کے لیے موضوع حکومت خود اختیاری کے نظام کے لیے کوشش کرنا، کہ ہندوستان کے لیے وہی حکومت موضوع ہوگی جو ان کے اپنے لیے کام کرے، جو ان کے نظام کو بہتر بنا سکے اور جو ان کے نظام کو سمجھتے ہوئے جو ہندوستان کے لیے بہترین ہوگی وہ حکومت یہاں پہ قائم ہونی چاہیے. دوسرے نمبر پہ کہتے ہیں اس مقصد کے لیے ہندوستان کی دوسری قوموں اور سیاسی جماعتوں کے ساتھ خوشگوار تعلقات، تعاون اور مشترکہ کوششوں کو فروغ دینا. یہ نہیں کہ ہم لوگوں نے صرف انگریز اور جو ہے کانگریس کے ساتھ ہی کرنا ہے، بلکہ اس نے کہا کہ جو باقی جتنی بھی ہندوستان میں قومیں اور جو جماعتیں تھیں ان سب کے ساتھ خوشگوار تعلقات قائم کرنا ہے، ان کے ساتھ تعاون اور مشترکہ کوششوں کو فروغ دینا ہے کہ ہم سارے مل کر کام کریں تاکہ ہم لوگ ایک اپنے لیے علیحدہ جو ہم لوگ چاہتے ہیں کہ علیحدہ اگر وطن چاہتے ہو تو علیحدہ وطن مل جائے، اور اگر ہم لوگ متحدہ ہندوستان میں علیحدہ سے ہی اپنے لیے کوئی جگہ بنا سکتے ہیں تو وہ بنانی چاہیے. یعنی ہمیں ہمارے جو حقوق ہیں ان کو پورا ہونا چاہیے اور جو مقاصد ہیں ہمارے وہ پورے ہونے چاہیے. آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ہم لوگوں نے پڑھا تھا نا کہ ابتدائی مقاصد تھے پھر مقاصد میں تبدیلی کی. آپ کہہ رہے ہیں کہ مقاصد میں تبدیلی کی وجوہات کیا تھی. سب سے پہلے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ جو تنسیخ بنگال ہوئی تھی کہ 1911 میں مسلمانوں کی مرضی کے خلاف تقسیم بنگال کو ختم کرنا، کہ 1905 میں جو تقسیم بنگال ہوئی تھی، بنگال کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا تھا. تو انہوں نے کیا کیا تھا، ہندوؤں کی وجہ سے انہوں نے بہت زیادہ احتجاج کیا، دباؤ انگریزوں پہ ڈالا، جس کی وجہ سے انہوں نے کیا کیا، جو 1905 میں تقسیم بنگال ہوئی تھی اسے 1911 میں اس تقسیم بنگال کو تنسیخ بنگال میں تبدیل کر دیا، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو بہت زیادہ دھچکا لگا. دوسرے نمبر پہ تھا کہ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کی منظوری میں دیر کرنا، کہ مسلم یونیورسٹی جو علی گڑھ تھی وہ کالج تو دیکھیں 1877 میں بن گیا تھا، تو اس کو یونیورسٹی بنانے کے لیے جو بہت زیادہ تاخیر کا باعث بن رہے تھے، اس وجہ سے بھی مسلمان بہت زیادہ اس بات پہ تھے کہ ہماری مسلم یونیورسٹی کیوں نہیں بنی جا رہی. مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کے بارے میں بتا دوں، یہ 1920 میں منظور کی گئی تھی. تیسرے نمبر پہ کہتے ہیں کانپور کے مچھلی بازار میں مسجد کو شہید کرنا، کہ کانپور کا جو مچھلی بازار تھا اس میں مسلمانوں کی ایک مسجد تھی، اس کو شہید کرنا تھا. تو یہ وہ وجوہات تھی جس کی وجہ سے مسلم لیگ نے اپنے مقاصد میں تبدیلی کی تھی. اب ہم نیکسٹ کوسچن کے بارے میں آتے ہیں کہ مسلم لیگ کے ابتدائی مقاصد میں تبدیلی سے ہندوستان پر کیا اثرات مرتب ہوئے.
کہ مسلم لیگ کی جو ابتدائی مقاصد تھے وہ تو بیان تھے، لیکن جب اس نے اپنے مقاصد میں تبدیلی کی تو اس سے ہندوستان پر کیا اثرات مرتب ہوئے۔ تو کہتے ہیں تقسیم بنگال کے بعد سے ہندوستان میں ہندو مسلم مخالفت بڑھ رہی تھی، کہ جب تقسیم بنگال ہوئی تھی نا 1905 میں، اس کے بعد کیا ہوتا ہے ہندوستان میں ہندو مخالفت بڑھ رہی تھی، لیکن جب مسلم لیگ نے 1913 میں اپنے مقاصد میں تبدیلی کی اور ہندوستان کی باقی اقوام کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا، اب تو انہوں نے کہا کہ یہ کانگریس نے کہا کہ اب تو مسلم لیگ سب کے ساتھ مل رہی ہے اور دوستی کے تعلقات بڑھا رہی ہے، اگر وہ اسی طرح سے دوستی کو فروغ دیتی رہی تو ایک دن ایسا آئے گا کہ مسلم لیگ جو ہوگی وہ کانگریس سے زیادہ پاپولر ہو جائے گی، اور کانگریس جو ہمیشہ سیکولر ہونے کا دعویٰ کرتی تھی اس کا یہ پول کھل جائے گا اور مسلم لیگ کے ہاتھ میں پورا اقتدار آ جائے گا۔ اب اسے یہ کہ اس کے نتیجے میں 1916 میں میثاق لکھنؤ کی صورت میں نکلا کہ دوستی کا جو ہاتھ بڑھایا اس کا حل یہ ہوا کہ 1916 میں ایک معاہدہ ہوا، میثاق ایک معاہدہ ہوا جسے میثاق لکھنؤ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس معاہدے کے بعد ہندوستان میں ہندو مسلم بھائی چارہ اپنے عروج پہ تھا، اور یہ 1916 میں جو میثاق لکھنؤ ہوا تھا یہ قائد اعظم کی کوششوں کی وجہ سے ہی ہوا تھا، اور اسی میں آپ لوگوں نے پڑھا بھی تھا گریڈ 9 میں آپ لوگوں نے اس کے بارے میں پڑھا تھا کہ ہندو مسلم اتحاد کا سفیر کیوں کہا جاتا ہے قائد اعظم کو، تو یہ میثاق لکھنؤ انہی کی کوششوں کی وجہ سے ہوا تھا، اس لیے قائد اعظم کو ہندو مسلم اتحاد کا سفیر بھی کہا جاتا تھا۔ اچھا، اب اس میں یہ کہتے ہیں نا کہ کیا ہوا، تو دونوں ملک قوموں نے مل کر انگریزوں کے خلاف کئی تحریکوں میں حصہ لیا۔ میثاق لکھنؤ کے بعد جو دونوں اقوام سے یعنی مسلم لیگ اور کانگریس، مسلمان اور ہندو جو بھی تھے، ان دونوں نے مل کر انگریزوں کے خلاف کئی تحریکوں میں حصہ لیا، جن میں سب سے پہلے ہمارے پاس آ جاتی ہے تحریک خلافت، جو سب سے اہم تھی، لیکن اس مصنوعی اتحاد کا خاتمہ بھی تحریک خلافت کی ناکامی کے ساتھ ہی ختم ہوا۔ جب تحریک خلافت ختم ہوئی تو اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کا جو اتحاد تھا جو میثاق لکھنؤ کی میں 1916 میں ہوا تھا وہ بھی آخرکار ختم ہو گیا۔ اس کے بعد نیکسٹ کوسچن ہمارے پاس آتا ہے کہ تحریک عدم تعاون کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ تحریک خلافت وفد کی ناکامی، تحریک خلافت جو تھا وہ جب ناکام ہوئی تو ایک وفد جو تھا خلافت وفد وہ گیا تھا انگلینڈ کی، وہ جا کر وہاں پر انگریزوں کے ساتھ بات چیت کرے کہ آپ نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ آپ تحریک خلافت عثمانیہ کو کچھ بھی نہیں کریں گے، لیکن وہ خلافت وفد تھا وہ ناکام واپس آیا، اور معاہدہ سیورے کے خلاف تحریک خلاف معاہدہ سیورے جو ایک معاہدہ تھا جو انگریز ساری قوموں میں ہوا تھا جو اتحادی تھے برطانیہ کے ساتھ، انہوں نے کیا کہ اس معاہدے سیورے کے تحت اس نے خلافت عثمانیہ کے پیسز کرنے شروع کر دیے تھے، اور معاہدہ سیورے کے خلاف تحریک خلافت کا ساتھ دیتے ہوئے گاندھی نے عدم تعاون کے نام سے ایک تحریک شروع کی جس میں ہندوؤں اور مسلمانوں نے مل کر حصہ لیا تھا۔ عدم تعاون کے نام سے تحریک جس میں جو تحریک خلافت میں عدم تعاون کی تحریک جو چلائی گئی تھی اس میں مسلمان اور ہندو دونوں نے کیا تھا۔ اب اس میں اہم اقدامات کیا کون کون سے تھے؟ ہندوستانیوں نے اپنے خطابات حکومت برطانیہ کو واپس کر دیے، کہ جو ہم تحریک خلافت میں جو تحریک عدم تعاون چلائی گئی تھی اس میں سب سے پہلے یہی تھا کہ ہندوستانیوں نے اپنے خطابات حکومت برطانیہ کو واپس کر دیے۔ دوسرے نمبر پہ تھا کہ برطانوی حکومت کی جانب سے منائے جانے والے جشن فتح کا بائیکاٹ کیا گیا، کہ جو برطانوی حکومت جیت گئی تھی تو اس نے کیا کیا کہ ایک جشن منایا جسے جشن فتح کا نام دیا، تو مسلم لیگ اور کانگریس دونوں نے مل کر انگریزوں کا جو جشن فتح تھا اس کا بائیکاٹ کیا گیا۔ تیسرے نمبر پہ وکلا نے عدالتوں کا بائیکاٹ کیا کہ سارے جتنے بھی مقدمات تھے وہ سارے واپس لے لیے گئے۔ نمبر 4 پہ جو تھا انگریز عدالتوں سے مقدمات واپس لے لیے کہ جو انگریزی عدالتوں میں جتنے بھی مقدمات درج تھے وہ سارے کے سارے واپس لے لیے گئے۔ نمبر 5 پہ تھا طلبہ نے اسکولوں اور کالجوں میں کلاسوں کا بائیکاٹ کیا۔ نمبر 6 پہ تھا برطانیہ کی صنعتی اشیاء، کیونکہ صنعتی ملک تھا نا تو جتنی بھی وہ چیزیں اس کی آتی تھی وہ ساری کی ساری ہندوستان میں استعمال ہوتی تھی، تو برطانیہ کی صنعتی اشیاء خاص طور پر برطانوی کپڑے کا استعمال
ترک کر دیا گیا تھا۔ نمبر 7، انگریز فوج میں مسلمانوں کی بھرتی کو 500 علماء کے مشترکہ فتوے نے حرام کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ تقریباً 500 علماء نے دستخط کیے اور فتویٰ بھی دیا۔ انہوں نے کہا کہ جو مسلمان وہ انگریز حکومت میں بھرتی ہوگا وہ حرام جو ہے اس کی بھرتی کو حرام قرار دیا جائے گا۔ پھر تحریک عدم تعاون کا خاتمہ چورا چوری کے گاؤں میں۔ چورا چوری ہندوستان کا ایک گاؤں تھا جس میں تقریباً کچھ تشدد پسند عناصر نے 21 جو وہاں پر پولیس اہلکار تھے ان کو تھانے کے اندر بند کر کے زندہ جلا دیا تھا۔ چورا چوری کے گاؤں میں پولیس کے سپاہیوں کو زندہ جلائے جانے پر گاندھی نے تحریک عدم تعاون کو ختم کر کے تحریک خلافت کو بھی عملی طور پر ختم کر لیا کہ جیسے تحریک عدم تعاون کا خاتمہ ہوا اس کے ساتھ ساتھ تحریک خلافت کا بھی خاتمہ ہو گیا۔ اب ہمارے پاس اس سوال کے 1937 کے انتخابات کے کیا نتائج سامنے آئے؟ جواب میں گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 جو گورنمنٹ انڈیا ایکٹ تھا 1935 کا، اس کے تحت فروری اور مارچ 1937 میں صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات منعقد کیے گئے۔ اب انتخابات میں ہندوستان کی دونوں بڑی جماعتوں یعنی کانگریس اور مسلم لیگ نے بھرپور حصہ لیا۔ اب جو نتائج تھے، اب اس میں کہہ رہے ہیں کہ انتخابات میں کل ووٹروں کی تعداد 35 ملین تھی، کہ ٹوٹل جو ووٹر تھے ان کی تعداد 35 ملین تھی۔ کانگریس نے اس الیکشن میں 15 ملین ووٹ حاصل کیے۔ کل 1771 نشستوں میں سے 706 کانگریس نے نشستیں جیت لیں۔ ہندو نشستوں میں سے 211 پر غیر کانگریسی ہندو کامیاب ہوئے۔ 482 مسلم نشستوں میں سے صرف 26 پر کانگریس کامیاب ہوئی۔ 482 مسلم نشستوں میں سے صرف 102 مسلم لیگ نے جیتی۔ اب یہاں پہ ساری صورتحال کو دیکھتے ہیں تو اس میں مسلمان جو مسلم لیگ تھے یا مسلمانوں کی جتنی بھی نشست تھی وہ نہ ہونے کے برابر تھی۔ تو اس کا کیا حاصل ہوا آخر میں کہ ملک میں کانگریسی وزارتیں قائم ہوگی، لیکن اس کے ساتھ یہ تھا کہ کانگریس نے مسلم لیگ کو حکومت میں بالکل بھی شامل نہیں ہونے دیا اور سارے کی ساری جو نشستیں تھیں ان پر صرف کانگریسی جو لوگ تھے وہ تعینات کیے گئے اور پورے ملک میں صرف کانگریس کا دور دورہ تھا۔